السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محرم کے معاملے میں کچھ میں جیسے کچھ پتہ میں کہاں سے بول رہا ہوں، تو محرم کا جو دن یہ شروع ہو سارے روزے رکھنے کی کوشش کریں تو 11 12 13 یہ رکھیں، اور محرم کے مہینے میں جب شروع ہو میٹھا بالکل بند کر دے، ہر چیز میں میٹھا نہیں کھانا ہے، کوشش کریں، کیونکہ غم کے دن آقا جی کی آل کو بہت تکلیف ہوئی اور ان کی عورتوں کی بے ادبی کی انہوں نے، تو غم کے دن بیٹھ کے دروشی پڑھنا ہے، اور یا بیٹھ کر جس کو ہو سکے مجالس میں، میرا خیال ایسے ہے دائرے بنا لو، کوئی یاسین شریف پڑھتے رہیں، کوئی کل شریف پڑھتے رہیں، کوئی درود ابراہیمیہ پڑھتے رہیں، اور پھر یہ ہدیہ ہم کر دیں آقا جی کو، سیدنا مولانا حسین حسن کو انشاءاللہ۔ تو میرے دل میں تو یہ آ رہا ہے، جو کدھر سے آ رہا ہے، اللہ کے کرم سے، جو جہاں بھی بھائی ہوں پر بیٹھ کے یہ چیزیں پڑھیں اور پھر ادھر حوالے کریں، اور کچھ دل میں آیا تو بتا دوں گا۔ پہلے کا آدھار کل سے تم کو پتہ ہی ہے، وہ بھائی بتا دیں گے، کیونکہ آقا جی کو ان دنوں میں بڑی تکلیف پہنچی تھی اور بہت غمگین رہتے تھے، تو اثر حال مذاقیں، ہنسنے وسنے یہ چیزیں کوشش کرے نہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے، دل لگی مذاق یہ چیزیں نہ ہو، خاموشی بس، انشاءاللہ خدا توفیق دے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ باقی یہاں کے علاوہ جہاں ہیں محفلیں نہیں کرنی، اپنے گھروں میں پڑھنا ہے، گھروں سے نہیں نکلنا ہے، 13 محرم کے بعد پھر نکلیں، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ، السلام۔ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، بہت رحمت والا ہے، لیکن اس میں بڑی زبردست قربانی ہوئی ہے جو کائنات میں نہ ہوئی، یہ نہ ہو سکتی، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ سیدنا مولانا الحسین رضی اللہ عنہ، سیدنا مولانا الحسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امنا شریفنا کریمنا رحیمنا امنا فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں آقا جی فرماتے تھے میری جان ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو اس مہینے میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال کریں، صفائی ستھرائی کپڑوں میں یہ ہونی چاہیے، نماز کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، لیکن بن ٹھن کے بہت مت رہیں، کیونکہ اس میں بن ٹھن کے رہنا ایک دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، تو بن ٹھن کے نہ رہے، لیکن صفائی ستھرائی ہو، میلا کچیلا مسئلہ کپڑوں کا اس کا نہ ہو، اور بن ٹھن کے رہنے کا، چسکے خور کھانا اور ہنسنا اور بولنا زیادہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری ماں ان پڑھ تھی لیکن اس کے دل میں سچا عشق سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو ہم چھوٹے تھے، ہم ہنستے تھے، ایسے تھے، پتہ نہیں تھا، یاد ہے مجھے، تو کہتی تھی جیسے بیٹا یہ ہنسنے کے دن میں ہنستے ہو اور ایسے کرتے ہو۔ تو ماشاءاللہ جس کو خدا کی عطا ہوتی، ان پڑھ بھی ہو، اس میں ایمان ہو، اس کو خود احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کمزور ہیں تو احساس پیدا کرنا ہوتا ہے، تو خدا کرے احسان جاگ جائے، صفائی ستھرائی میں زیادہ رہے، عبادت کی نیت سے، جسم کی پرورش کی نیت سے نہیں، وہ خود ہی بیچ میں آ جاتا ہے جسم، تو بن ٹھن کے زیادہ نہ رہیں، اور زیادہ چسکے خور کھانے، زیادہ ہنسنا، زیادہ بولنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ توفیق ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ کچھ ضروری باتیں ہیں، تنبیہ کرتا ہوں، اس کا خیال کریں اور ہوش کریں۔ زندگی میں یہ موقع اتفاق سے ہاتھ میں آتے ہیں، جہاں ڈھیری باتیں بھی ہو، وہ ایک طرف، اور آقا کی محبت اور آقا کی آل کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف، ان کی محبت میں وہ چیزیں ملتی ہیں جو دہر کی اور زمانے کی باتوں میں
قیامت تک بھی رہے وہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی جو آقا کی محبت کی نگاہ سے اور شفقت سے اور ان کی طبع ان کے دکھ سے دکھ، ان کے دکھ میں دکھ رکھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب اللہ من احب حسین، خود اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، مولانا الحسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم لوگ محبت والے تو بنتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے ایسی ہونی چاہیے کہ جیسی ہونی چاہیے، نہیں تو کم سے کم احساس تو ہونا چاہیے کہ نبی کریم ہم لوگوں کو کبھی بھی بخشوائیں گے، قیامت میں بھی بخشوائیں گے، اور ہر وقت ان کو اپنی امت کی فکر رہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی جی نے احب اللہ من احب حسین، خدا آپ سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کو اتنے عزیز تھے امام حسین، آپ سجدہ کرتے تھے تو امام حسین آپ کی پیٹھ مبارک پر جائے اوپر ہو جاتے تھے تو آپ سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، اور آپ کا صبر اتنا زبردست تھا، بعد میں ایک چیز ہو جائے اس کا صبر اور ہوتا ہے، لیکن پہلے پتہ ہو کہ ایسے ہوگا اس چیز میں صبر کرنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اسی نبی کریم نے کہا جو چند چیزیں کہا میرے سے بڑا صبر والا کوئی نہیں ہے، آقا جی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہا واقعہ آقا جی سے صبر والا بڑا کوئی نہیں ہے، ان کو پہلے پتہ تھا امام حسین کے ساتھ ایسا ہوگا، اس کے باوجود صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ہم اس محبت میں کچھ جیسے احساس ہم کو ہونا چاہیے ویسی محبت تو ہو نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے، خدا کرے ایسی ہو جیسی ہونی چاہیے۔ تو ان دنوں میں ہنسنا یا مذاقیں کرنا یا زیادہ دل لگیاں کرنا نہیں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے اس تکلیفوں میں چلتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے چلایا، جیسے نبی کریم نے چلایا۔ ہم لوگ تعزیے نہیں نکالتے، ہاں جی، ماتم نہیں کرتے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو ماتم کا مسئلہ، غم کا مسئلہ ظاہر کرنا دکھ کا، تو سب سے زیادہ ماتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے تھا، حضرت فاطمہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، حضرت علی کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ یہ چیزیں آقا نے نہیں سکھائیں، اس لیے وہ طریقہ ہم نہیں کرتے، ہم طریقہ رسول پہ چلتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ یہ ماتم یہ چیزیں نہیں کرتے، چھریے نہیں مارتے، یہ خودکشیاں لوگوں کو نہیں سکھاتے، چھریے، کیونکہ نبی کریم کے طریقے کے خلاف ہے۔ نبی کریم کے جو عمل میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، تو فرمایا وہ عمل مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ عمل رد ہے جس کا ہم حکم نہ کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ بہرحال میں نے آپ تک جتنا پہنچانا تھا پہنچا دیا، اور محبت سے یہی کہتا ہوں جو احساس جاگا ہے، خدا کا یہ احساس پکا ہو جائے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ یہ سیدنا مولانا الحسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا، انہوں نے یہ نماز ادا کی۔ سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات بنی، ان کی آل سب سے افضل۔ آپ نے کہا اللہ اللہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اللہ یہ طبیعی کہ اللہ سے اللہ کی توجہ کرو کہ میری آل کا خیال رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم کیا کریں، تو یہی کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ احساس پکا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو ان لوگوں میں سے اٹھائے جو سیدنا مولانا الحسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہادت پائی تھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خدا یہ دعا میری قبول کرے اور آپ کو توفیق دے، اور کو سب تمنا کرو کہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے اٹھے انشاءاللہ تعالیٰ جو حضرت مولانا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ کا ہم لوگ شکر کرتے ہیں، ہم لوگ کے ساتھ نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دخل، امتیازی دخل تقاضۂ کرم سے۔ یہ جو ہزار کل اللہ پڑھتے ہیں یہ نبی جی نے سکھایا، تو یہ بھی ان کی مہربانی، اتنا دخل دیا، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اتنی بڑی بات ہمارے سلسلے میں وہ بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سرپرستی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو یہ 1000 قل ہو اللہ بھی آقا جی نے سکھایا کہ ایسے کر کے بخش دیا کرو. تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا ان کی شفقت ہم سب پر ایسے ہی جاری رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش کرنا تھا، یہ قل ہو اللہ بھی انہوں نے سکھائی ہے. تو ہم لوگ اس طریقے سے محرم میں چلتے ہیں جیسے ہمیں ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں. تو خدا کے ایسے ہی چلتے رہیں. آگے بھی جو تعلیم آتی ہے کچھ آتا ہے میں آپ تک یہ امانت آقا جی کی پہنچا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کی آل محمد کو بڑی تکلیفیں پہنچی. اس میں امام حسین سب سے آگے ہیں. آقا جی سجدہ کرتے تھے تو امام حسین کندھوں پہ ہوتے تھے تو سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. یہ سب سنا ہوگا آپ نے. تو اس لیے کچھ میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے. امام حسین کی شہادت میں آقا نے کہا احب اللہ ہو من احب حسینا. خدا اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے. تو ان کی محبت میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پھر یہ نہ آپ بھی میری طرح کریں اور تکلف میں آ جائیں. میں 10 لاکھ امام حسین کی محبت میں عطیہ کرتا ہوں اور اس میں صدقے کا زکوٰۃ کا دوسرا نہیں ہے، میرے ذاتی پیسے ہیں. اور آپ بھی جو ہدیہ کر سکیں امام حسین کو اس میں صدقہ زکوٰۃ وہ نہ ہو، آپ کے ذاتی پیسے ہوں تاکہ آپ پر اللہ رسول کی محبت امام حسین کی محبت کا مسئلہ تمہارا زیادہ حل ہو جائے. اور یہ جو دو گے نہیں، تم کو پتہ نہیں کئی گنا زیادہ آئیں گے اس کی برکتیں. تو جس کو یہ بات ہو سکے کرے، نہیں ہو سکے تو کوئی حرج نہیں. ان کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے. ہر ایک کی سمجھ علیحدہ لیتے ہوتی ہے لیکن جس کی سمجھ میں آ گیا اللہ کے نبی اتنی محبت امام حسین سے کرتے تھے ان کو تکلیف پہنچی ہے. تو اظہار محبت وہ کیا محبت کا اظہار نہیں. تو کچھ نہ کچھ اظہار کرو، 1% 2%. ہم لوگ ساری دنیا کو خرچ ہے امام حسین کے تب بھی ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن خیال دل میں آنا ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا کی. تو سب بھائیوں کو کہتے شیخ صاحب سلام کہتے ہیں اور کہتے امام حسین کی محبت میں صدقہ یہ چیزیں ذاتی طور سے جو نکال سکو نکال دو. ہم نے بھی 10 لاکھ کا کہہ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن تم لوگ تکلف میں شیخ سے اتنا کیا ہے. شیخ کو نہ دیکھو، اپنے دل کے دیکھو، اپنے عقیدے کو دیکھو اور نبی کریم کی محبت امام حسین سے دیکھو. تو یہ چیزیں جس کو ہو جائے تو اچھا، جس کو نہ ہو جائے تو اللہ معاف کرے، توفیق دے. آپ کو ہم کہتے ہیں دلی محبت سے کہ آپ خدا رسول کی محبت میں جڑے ہوئے ہیں. ہم آپ کو کہتے رہیں کہ ہر دفعہ ہر باری رات دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئی لو یو، آئی لو ٹو، جو کہتے ہو سب میں نے کہہ دیا. خدا حافظ، بائے بائے. ہمارے سب کے سردار آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدے میں دعا بہت قبول ہوتی ہے، انسان خدا کے بہت قریب ہوتا ہے. تو سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ دروشی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دل میں عہد کریں اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں سے جو عرص اٹھا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت میں قبول تھے اور قبول ہو چکے ہیں. تو یہ سجدے میں یہ نیت میں رکھ لیں، پھر سر اٹھا لیں اور کچھ تھوڑا سا صدقہ نکال لیں، 1000 2000. اس سے بھی جیسے بہت قبولیت ہوگی وہ آپ کی مرضی ہے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.